السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آج اپنی معزز ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کے سامنے کچھ صدقے کے متعلق کہنا چاہوں گی تاکہ اللہ تبارک و تعالی اپنے حکم کے مطابق جو ہمیں طاقت عطا فرمائے مال کے ذریعے تو وہ ہم اس کی راہ میں خرچ کر کے بلاؤں اور مصیبتوں سے بچ سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، اور ایمان والو تم اپنے مال میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مال جو عطا فرمایا اس میں اپنے جو ہمارے ایک روزمرہ کی اخراجات ہیں اس کے اندر مال کو خرچ کرتے ہوئے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اپنی جانوں کی حفاظت کرو۔ اس کے ذریعے اپنے مال کے ذریعے مال کو میری راہ میں خرچ کرو، غریبوں مسکینوں میں اور بیواؤں میں، اور اس کے علاوہ جانور جو بھی اللہ کی مخلوق ہیں جس طرح بھی آپ صدقہ کرنے کی طاقت رکھتے ہیں تو ضرور کرنا چاہیے، کیونکہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ ان الصدقۃ لا تدفع غضب ربی و تدفع میتۃ سوء، کہ یقیناً یہ صدقہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے اور انسان کو بری موت سے بچاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا اس سے غضب جو ہے وہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے اور مصیبتوں پریشانیوں سے وہ بندہ محفوظ رہتا ہے۔ تو صحابہ کرام کا یہ طریقہ مبارک تھا کہ جب بھی کوئی آزمائش اللہ کی طرف سے آتی تو وہ صدقات سے کام لیتے اور نوافل ادا کرتے، اللہ کی بارگاہ میں سے جو بھی ایک وقت آتا اس پہ صبر و تحمل بھی کرتے اور مال کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے اس آزمائش کو ٹالنے کی دعا بھی کرتے۔ تو اللہ ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح بے شمار ایسے واقعات ہیں جن کے اوپر عمل کرنے سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ہم کس طریقے سے اپنے آپ کا بچاؤ کر سکتے ہیں۔ تو مختلف صحابہ کرام اور انبیاء کرام نے صدقات ادا کیے اور ان کی امتوں نے ادا کیے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمائشوں سے بری کر دیا۔ اسی طرح حضرت داؤد علیہ السلام کا ایک واقعہ ہے کہ آپ کی خدمت میں ایک شخص حاضر تھا تو ملک الموت آئے تو انہوں نے آ کے کہا، اے اللہ کے نبی، اس بندے کو جلد ہی موت آ جانی ہے، یہ جلدی ہی دنیا سے چلا جائے گا۔ تو آپ بڑے پریشان ہوئے۔ وہ بندہ اٹھا، گھر جا کے اس نے 20 درہم اللہ کی راہ میں قربان کیے۔ جب کسی سوالی کو دیے تو اس نے یہ دعا کی کہ اے اللہ اس بندے کی عمر دراز کر دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بندے کی عمر کو دراز کر کے 20 سال کا عرصہ جو ہے وہ زائد کر دیا۔ ہر درہم کے بدلے اللہ تعالیٰ نے 1 سال کی زندگی بڑھا دی۔ اللہ کے نبی بڑے حیران ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس بندے نے میرے ساتھ تجارت کی ہے اور میرے راستے میں میرے کسی ضرورت مند کو جب اس نے صدقہ کیا ہے تو میں نے اس کی عمر کو بڑھا دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد نے بھی صدقات ادا فرمائے، جن میں کہ حضرت امام زین العابدین کا یہ واقعہ بہت ہی پیارا ہے کہ آپ نے اتنے احسن طریقے سے اپنی زندگی کے اندر صدقے خیرات کیے کہ آپ مدینہ شریف کے اندر 100 گھروں کو روزانہ راشن خود دے کے آتے۔ 100 گھروں کے اندر جب آپ رات کو اندھیرے میں جاتے، ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری کر کے آتے تو اکثر لوگ
آپ کو پوچھتے اور آپ کے چہرے پہ نقاب ہوتا کہ آپ کون ہیں جو ہمارے گھروں کے پاس آ کے ہماری ضرورت جو ہے اس کو پورا کر کے جاتے ہیں، لیکن آپ نے کبھی بھی اپنا پردہ نہ اٹھایا۔ تو جب آپ نے دنیا سے پردہ فرما لیا تو پھر اس وقت کسی کے گھر کے آگے بھی راشن نہ پہنچا اور نہ ہی ان کی مدد ہوئی۔ تو وہ ایک دوسرے کو پوچھ رہے تھے کہ تمہیں یہ وہ آج ملا ہے مال دولت، یا تمہارے گھر کوئی کھانا وغیرہ آیا؟ تو سارے لوگ ایک دوسرے کو بس اسی بات پہ جواب دیتے کہ نہیں۔ تو پتہ چلا کہ حضرت امام زین العابدین اس وقت پردہ فرما چکے تھے۔ تو جب آپ کو آپ کے بیٹے نے غسل دیا تو انہوں نے دیکھا کہ آپ کی پشت مبارک کے اوپر بڑے زخم تھے۔ تو پھر آپ نے بتایا لوگوں کو کہ ہمارے والد صاحب جو ہیں وہ اپنی پشت پہ سامان رکھ کے تو ضرورت مندوں کے گھروں میں رکھ کے آتے۔ تو انہوں نے پھر جو سوال کرنے والے تھے انہوں نے کہا کہ آپ تو ان کے بیٹے تھے، آپ کو چاہیے تھا کہ آپ مال کو اٹھا کے لے کے جاتے۔ تو بیٹوں نے آگے سے یہ فرمایا کہ ہم جب یہ عرض کرتے تو ہمارے والد محترم جو ہیں وہ اس بات کو پسند نہ فرماتے، بلکہ خود ہی سامان کے بوجھ اٹھا کے لے کے جاتے۔ جس وقت آپ نے پردہ فرمانا تھا تو آپ نے اپنے بیٹے کو بھی یہ تاکید فرمائی تھی کہ مسکینوں یتیموں کا خیال رکھنا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں کتنے بچاؤ کے راستے بتائے ہیں اپنے پیاروں کے ذریعے، کہ پیاروں نے کتنے پیارے عمل کیے، اتنے بڑے رتبے والے ہو کے تو انہوں نے اپنی شانوں کو نہ دیکھا بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کو دیکھا۔ تو پھر 3 قسم کے لوگ جو ہیں اللہ کی رحمت کا ان پہ سایہ ہوگا۔ ان میں سے ایک وہ ہیں کہ جو کمزور کے ساتھ نرمی اختیار کرنے والے، اور والدین کے ساتھ شفقت کرنے والے، اور غلاموں کے ساتھ احسان کرنے والے۔ اسی طرح بروز قیامت عرش کے سایہ میں جن لوگوں کو رکھا جائے گا وہ بھی 3 قسم کے ہوں گے۔ ان میں ایک وہ جو سخت مشکل میں وضو کر لے، نمبر 2 وہ اندھیرے میں مساجد میں جائے یعنی اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جائے، اور تیسرا وہ جو کہ بھوکے کو کھانا کھلائے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ایسے عمل کو پسند فرماتا ہے کہ جو دوسروں کی ضرورتوں کا خیال رکھے۔ صدقہ میری مائیں بہنیں جو بھی توفیق ہو دیتی ہیں، لیکن جو شادی شدہ بہنیں ہیں ان کے لیے یہ حکم ہے اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہ جب صدقہ دینا ہو تو کوشش کریں کہ اپنے خامند کی اجازت ضرور ہو، کیونکہ اگر آپ صدقہ دے لیں گی خامند سے پوچھیں گی نہیں، ان کو تو اس آپ کے صدقے کا ثواب مل جائے گا یعنی آپ کے خامند کو، لیکن عورت جو ہے وہ گناہ گار ہو جائے گی۔ تو بہترین طریقہ یہ ہے کہ دونوں میاں بیوی کی رضا ہونی چاہیے، اور پھر اس سے اللہ تعالیٰ دونوں پہ راضی ہو جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک صدقہ کرنے والوں کو صدقہ قبر کی گرمی سے بچاتا ہے، اور بلا شبہ مسلمان قیامت کے دن اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا۔ دوسری جگہ پہ آپ کی حدیث شریف ہے کہ حضرت میمونہ بنت سعد رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ مجھے صدقے کے بارے میں رہنمائی فرمائی جائے۔ تو آپ نے فرمایا جو اللہ عز و جل کی رضا صدقے سے حاصل کرتا ہے تو وہ صدقہ اس کے اور آگ کے درمیان پردہ بن جاتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کا صدقہ کریں اور حاجت کے نفل ادا کریں، اللہ سے مدد مانگیں صدقے کے ذریعے، اور اللہ کی مدد کے ذریعے وہ بیماری ٹل جائے گی، اور اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔